नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इकबाल शेख। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और अपने कमेंट शेयर किए। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है यूके ने यूरोप को क्यों छोड़ा, इसकी क्या वजूहात थी, यूरोपीय यूनियन की हिस्ट्री क्या है, यूके ने यूरोपीय यूनियन को कब ज्वाइन किया, यूरोजोन क्या है, यूरोजोन में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, शेंजन एग्रीमेंट क्या है, शेंजन में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, फ्री मूवमेंट्स लॉ क्या है। इसके अलावा यूके यूरोप को 350 मिलियन पाउंड्स क्यों पे करता था, इसकी क्या वजूहात हैं, यूके में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, यूरोपियन यूनियन से लोगों का बहुत ज़्यादा तादाद में यूके में रेजिडेंट होना, इसकी क्या वजूहात हैं। ये तमाम वजूहात इस वीडियो में शामिल हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग BIP मीडिया, टेक केयर, गुड बाय। नाजरीन, यूरोपियन यूनियन का आगाज़ वर्ल्ड वार II के बाद हुआ, जब यूरोपियन ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, लिहाजा हमें ऐसा मुश्तरका लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए कि वर्ल्ड वार II जैसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। इस सवाल का जवाब विंस्टन चर्चिल ने ये दिया कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप तश्कील देना चाहिए। Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority, जिसका आगाज़ पेरिस में 18 अप्रैल 1951 में 6 मुल्कों के दरमियान कोल एंड स्टील कम्युनिटी के माहिदे से हुआ, यानी यूरोप कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसको शॉर्ट लफ्ज़ों में ECSC कहा जाता है। ये एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ तवील मुद्दती अमन के माहिदे का एक सिंबल था। इन 6 ममालिक में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी शामिल थे। 30 अक्टूबर 1990 को जब दीवारें बर्लिन को ख़त्म करके ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठे हुए तो ईस्ट जर्मनी को भी यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया गया। We are one nation. सवाल ये पैदा होता है कि कोल एंड स्टील प्रोडक्शन का माहिदा ही क्यों किया गया। हकीकत में वर्ल्ड वार II के बाद यूरोप स्ट्रेटजिक तौर पर कमज़ोर हो चुका था और इनके जहनों में न्यूक्लियर पावर का थ्रेट भी था, क्योंकि कोल एंड स्टील मिलिट्री वेपन बनाने में बैकबोन की हैसियत रखता है। लिहाजा मिलिट्री को रीबिल्ड करने के लिए इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी थी। कोल एंड स्टील के माहिदे की कामयाबी के बाद इन 6 ममालिक का दोबारा अजलास 25 मार्च 1957 में इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुआ। इसका नया नाम EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रखा गया। इस माहिदे के तहत इन 6 मुल्कों के वर्कर्स को फ्री मूवमेंट का राइट दिया गया ताकि वो इन यूरोपियन ममालिक में आज़ादाना तौर पर रहकर काम कर सकें। इसके साथ साथ इस माहिदे को मज़ीद वुसअत देकर न सिर्फ कोल एंड स्टील तक महदूद रखा गया, बल्कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ज़राअत के मुतल्लिका अफराद को भी इन मुल्कों में फ्री मूवमेंट का राइट दिया गया। इस ब्लॉक की कामयाबी को देखते हुए दूसरे यूरोपियन ममालिक ने भी इसमें शामिल होने के लिए दरख्वास्तें दी। 1973 में 3 ममालिक डेनमार्क, आयरलैंड और यूके ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। नाज़रीन, यूके 1973 से पहले भी 1963 और 1967 में दरख्वास्तें दे चुका था, जिसको फ्रांस के सदर चार्ल्स डी गोले की तरफ से वीटो कर दिया गया था। प्रेसिडेंट चार्ल्स के ख्याल में यूके की इकॉनमी मौजूदा यूरोपियन ममालिक की कॉमन मार्केट के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। आखिरकार 1973 में यूके की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। Our most sincere congratulations.
جب یوکے کی درخواست کو قبول کیا گیا اس وقت برسر اقتدار پارٹی کنزرویٹو تھی جس کے وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ تھے، لیکن لیبر پارٹی نے اس فیصلے کو ڈس ایگری کیا۔ جب 1974 میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس وقت کے وزیر اعظم ہیرڈ ولسن نے اس بلاک کو جوائن کرنے کے لیے ریفرنڈم کا فیصلہ کیا۔ 1975 میں ریفرنڈم ہوا جس کے نتیجے میں 67.2% لوگوں نے یورپ کو جوائن کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ The British people, in clear and unmistakable terms, have made their historic decision that Britain shall remain a member of the European community. اس طرح 1975 میں یوکے نے یورپ کو آفیشلی طور پر جوائن کیا۔ 6 فروری 1986 کو لگزمبرگ میں یورپین کمیونٹی کے ہونے والے اجلاس میں مزید 3 ممالک کا اضافہ ہو چکا تھا۔ 1981 میں گریس، 1986 میں پرتگال اور اسپین بھی یورپین کمیونٹی کا حصہ بن چکے تھے۔ اس اجلاس میں سنگل مارکیٹ ایکٹ میں مزید امینڈمنٹ کر کے ٹریڈ کے لیے مختلف ملکوں کے درمیان بیریئرز کی بندش کو مزید کم کیا گیا۔ اس میں یوکے کی اس وقت کی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر نے بھی سائن کیے اور یوکے کے یورپین کمیونٹی کے ساتھ ریلیشن شپ کو مزید مضبوط کیا گیا۔ یکم نومبر 1993 نیدرلینڈ کے شہر ماسٹریٹ میں ہونے والے اجلاس میں EEC یعنی یورپین اکنامک کمیونٹی کا نام تبدیل کر کے فائنلی اس کو یورپین یونین میں تبدیل کر دیا گیا اور یورپین ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سنگل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ڈیفنس اور جسٹس میں تعاون اور سنگل کرنسی یورو کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یکم جنوری 2002 بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے اس اجلاس سے پہلے 1995 میں 3 ممالک آسٹریا، فن لینڈ اور سویڈن یورپی یونین میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ جب یورو کو ماسٹریٹ اجلاس میں انٹروڈیوس کروایا گیا تو تقریباً 10 سالہ جدوجہد اور گفت و شنید کے بعد فائنلی اس 12 ملکی کانفرنس میں یورو کرنسی کو آفیشلی طور پر لانچ کر دیا گیا۔ کرنسی نوٹ اور کوئنز کی سرکولیشن شروع کر دی گئی، لیکن 3 ممالک یوکے، ڈنمارک اور سویڈن نے اپنی ہی کرنسی رکھنے کو ترجیح دی۔ 2002 کے بعد مزید یورپین ممالک نے یورپین یونین میں شمولیت اختیار کی، جس میں 2004 میں سائپرس، چیکیا، اسٹونیا، ہنگری، لٹویا، لتھوانیا، مالٹا، پولینڈ، سلوواکیا، سلوانیا، 2007 میں بلغاریہ، رومانیہ اور 2013 میں کروشیا نے شمولیت اختیار کی۔ آپ نے یورو زون کا نام بھی سنا ہوگا۔ یورو زون میں وہ یورپین ممالک شامل ہیں جنہوں نے یورو کرنسی کو آفیشلی پرائمری کرنسی کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ 28 یورپین ممالک میں سے 19 ملکوں نے یورو کرنسی کو آفیشلی طور پر ایکسیپٹ کیا، جبکہ 9 ممالک نے اپنی کرنسی کو ہی رکھنے میں ترجیح دی۔ جن 19 ممالک نے یورو کو اپنے ملک کی بطور کرنسی کے طور پر ایکسیپٹ کیا ان میں فرانس، جرمنی، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ، لگزمبرگ، آئرلینڈ، گریس، پرتگال، اسپین، آسٹریا، فن لینڈ، سائپرس، ایسٹونیا، لٹویا، لتھوانیا، مالٹا، سلوواکیا، سلوانیا۔ جن 9 ممالک نے اپنے ہی ملکوں کی کرنسی کو رکھنے میں ترجیح دی ان میں ڈنمارک، سویڈن، چیکیا، ہنگری، پولینڈ، بلغاریہ، رومانیہ، کروشیا اور یونائٹڈ کنگڈم۔
शेंजन एग्रीमेंट। शेंजन एग्रीमेंट 14 जून 1985 में लग्जमबर्ग के टाउन शेंजन में EEC के 10 में से 5 मेंबरान के दरमियान साइन हुआ, जिनमें बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे। इस एग्रीमेंट की रूस से बॉर्डर की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया था, यानी इन 5 ममालिक के अफराद बग़ैर पासपोर्ट इन मुल्कों में न सिर्फ खुद बल्कि बग़ैर रोक टोक अपनी ट्रेड भी कर सकते थे। बाद में वक्तन फ़वक्तन मज़ीद 21 मुल्कों ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त शेंजन मुल्कों की तादाद 26 है, जिनमें 4 ममालिक नॉन यूरोपियन हैं। जो नॉन यूरोपियन ममालिक शेंजन में शामिल हैं उनमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। बकाया 22 ममालिक ये हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन और स्वीडन। 3 ममालिक बुल्गारिया, क्रोएशिया और रोमानिया शेंजन में शमूलियत के लिए अभी अंडर प्रोसेस हैं, जबकि यूके ने इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं की। नाज़रीन, यूके एक वेलफेयर कंट्री है जिसमें लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी में शामिल है। यूरोपियन यूनियन और यूके की यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने तक की तफसीलात और इसके अलावा यूरोज़ोन और शेंजन के मुतल्लिक तो आप जान चुके हैं। अब हम आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि यूके ने यूरोप को क्यों छोड़ा। मेरे नज़दीक इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1 इमिग्रेशन, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन मनी, नंबर 3 इकॉनमी। सबसे पहले हम इमिग्रेशन का जायज़ा लेते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है जिसने यूके को यूरोप से अलहदा होने पर मजबूर किया। इसमें कई फैक्टर्स हैं: आबादी का बढ़ना और बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में जॉब सीकर अलाउंस, चाइल्ड बेनिफिट्स, हाउसिंग बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन। सबसे पहले हम जॉब सीकर अलाउंस का जायज़ा लेते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है जो बेरोज़गार हों या फिर अपनी जॉब की तलाश कर रहे हों। इसमें सिंगल पर्सन अगर 25 साल से कम है तो उसको वीकली 57.35 पाउंड मिलता है, और अगर सिंगल पर्सन 25 साल से ज़्यादा का हो तो उसको 72.40 पाउंड वीकली मिलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको बढ़ाया भी जाता है। ये उस वक्त तक दिया जाता है जब तक उसको प्रॉपर जॉब ना मिल जाए। चाइल्ड बेनिफिट्स। एक फैमिली 2 बच्चों के साथ 1800 पाउंड सालाना लेती है, जिसमें पहले बच्चे को 20.70 पाउंड वीकली मिलता है और मज़ीद बच्चों के लिए 13.70 पाउंड वीकली दिया जाता है। हाउसिंग बेनिफिट, ये लोकल काउंसिल में अप्लाई किया जाता है, जिसमें सिंगल पर्सन के लिए 350 पाउंड वीकली और फैमिली के साथ 500 पाउंड्स वीकली दिया जाता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट। स्टैंडर्ड डिसेबिलिटी में 51.30 पाउंड से 85.60 पाउंड तक वीकली दिया जाता है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो तो उसके मुताबिक बेनिफिट बढ़ा भी दिया जाता है। इन तमाम राइट्स को हासिल करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यहाँ के रिहायशी हकूक़ रखते हों। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन में शामिल ममालिक में फ्री मूवमेंट कानून के मुताबिक
کوئی بھی یورپین سٹیزن یورپین یونین کے کسی بھی ممبر ملک میں بغیر کسی امیگریشن کی قانونی رکاوٹ کے اس ملک میں رہائش بھی اختیار کر سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے۔ یورپین ممالک میں وقت کے ساتھ ساتھ جن نئے ممالک نے شمولیت اختیار کی ان میں زیادہ تعداد ان ممالک کی تھی جو معاشی لحاظ سے کمزور تھے، لہٰذا ان ملکوں کے افراد نے دوسرے یورپین یونین ممالک میں جانے کے بجائے یو کے میں مستقل رہائش کو ترجیح دی۔ یہ لوگ انفرادی طور کے بجائے فیملیز کے ساتھ یہاں پر رہائش اختیار کرنے لگے۔ یہ تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھی۔ زیادہ تر تعداد 2004 میں اور اس کے بعد شامل ہونے والے یورپین یونین ممالک کی تھی جو یو کے میں مائیگرنٹ ہوئی۔ ان ممالک سے کچھ لوگ کام کرنے کی غرض سے تو آئے تھے، لیکن زیادہ تعداد ان فیملیز کی تھی جنہوں نے یو کے میں رہائش اختیار کر کے بینیفٹس لینے کو ترجیح دی۔ ان ممالک میں زیادہ تعداد پولینڈ، ریپبلک آف آئرلینڈ، جرمنی، اٹلی، لتھوانیا، پرتگال، اسپین، بلغاریہ، رومانیہ اور فرانس کی تھی۔ مائیگرنٹ آبزرویٹری یو کے کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں 3.6 ملین یورپین سٹیزن یو کے میں رہائش پذیر ہیں، جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو یہاں پیدا ہوئے۔ اس فگر کے مطابق پیدا ہونے والے ان بچوں کی تعداد یو کے کی آبادی کا 5.5% ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد 3.3 ملین پولینڈ کی تھی، جو کہ یورپین ممالک کی طرف سے یو کے میں بچوں کے پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ 2019 کے مطابق ان کی تعداد 8,18,000 تھی، جو کہ یو کے میں یورپ سے مائیگرنٹ ہونے والے افراد کی آبادی کا 23% ہے۔ اسی طرح رومانیہ 4,27,000 12%، ریپبلک آف آئرلینڈ 3,60,000 10%، جرمنی 2,89,000 8%، اٹلی 2,33,000 6%، فرانس 1,85,000 5%، لتھوانیا 1,68,000 5%، پرتگال 1,65,000 5%، اسپین 1,59,000 4%، بلغاریہ 1,28,000 4%۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق یو کے میں یورپین کی کل تعداد 3.7 ملین ہے، جو کہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر ہیں اور برٹش سٹیزن کی طرح ہر قسم کے بینیفٹس لینے کے حقدار ہیں۔ فری موومنٹ لا کا استعمال نہ صرف یورپین یونین کے ممبرز افراد نے کیا بلکہ نان یورپین لوگوں نے بھی اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی برطانیہ میں رہنے والا اسائلم سیکر یا ایلیگل فرد کسی برٹش سٹیزن سے شادی کرتا ہے تو یو کے کی امیگریشن لا کے مطابق تمام یو کے امیگریشن کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد اس شخص کو سپاؤس ویزے کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے اپنے ہوم کنٹری جا کر انٹری کلیئرنس ویزا لے کر واپس یو کے آنا پڑتا ہے، تب وہ یو کے میں اپنی سپاؤس کے ساتھ رہائش اختیار کر سکتا ہے، ورنہ اسے کورٹ جا کر ہیومن رائٹس کا استعمال کر کے ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تو تھا یو کے کا امیگریشن قانون۔ جبکہ فری موومنٹ لا کے مطابق اگر کوئی اسائلم سیکر یا ایلیگل فرد یو کے میں رہ کر اگر کسی برٹش سٹیزن کے بجائے کسی یورپین یونین کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کے سپاؤس کو اپنے ہوم کنٹری واپس جا کر انٹری کلیئرنس ویزا لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ چند ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد اس کو یو کے ہی میں اسٹیٹس مل جاتا تھا۔ اگر ہوم آفس ان کے اس ریلیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا تو وہ ہیومن رائٹس یورپین لا آرٹیکل 8 کے تحت کورٹ کے ذریعے اپنا ویزا یعنی یو کے اسٹیٹس حاصل کر سکتا تھا۔ اس طرح یو کے امیگریشن قانون کی اہمیت کو ختم کر کے یورپین لا کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس قانون کا بے دریغ استعمال ہوا اور بہت زیادہ تعداد میں نان یورپین لڑکیوں سے 6 میرجز کر کے اس لا کو مس یوز کیا گیا۔ بہرحال ان جعلی شادیاں کرنے والوں کو ہوم آفس نے سزائیں بھی دلوائیں اور ان کو یو کے سے ڈپورٹ بھی کیا گیا۔
فری موورز کے قانون کے UK کو تحفظات تھے کیونکہ اس طرح برٹش سٹیزن اور برٹش لا کے رائٹس کو سلب کیا جا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں شیم میرجز کی اس رپورٹ کو۔ At this North London registry office, immigration officers are about to crash a wedding. Okay guys, we're from the Home Office, the Immigration Service. Officials believe this ceremony is less about love and more about cheating immigration laws. That's not the question. Listen to the question. When did you start your relationship? Yeah. The groom, a Nigerian national, is here illegally. His Portuguese bride-to-be is his passport to stay. Yes, you're going to be arrested now, yeah? Your visa's expired and you've been in breach of your visa conditions anyway because you've been working here illegally, yeah? There were 1,800 suspected sham marriages last year alone. Registrars believe the real figure is much higher, around 15,000, as most go unreported. I'm arresting you for picking me. Officials claim the Portuguese bride-to-be is no stranger to these ceremonies and may have married for cash 3 times before. But it's clear there are many others who believe that sham marriages are an easy route into the UK. Which head did you get in? A recent study suggested there may be as many as 850,000 illegal immigrants here. This is the moment an investigative journalist revealed a marriage was a sham right in the middle of the ceremony. However, I must ask if anybody knows of a legal reason why the marriage should not take place today, then it is your duty to tell me now. As a matter of fact, I do. This is a sham marriage. Ali and Harriet have not known each other for a year and a half. Over the course of 8 weeks, investigative reporter Paul Connolly and journalist Harriet Morter went undercover as part of a documentary to explore the world of sham marriages in the UK. Cash for vows weddings are big business, and there are 10,000 fake weddings in Britain each year, with up to 4 a day being rumbled. With Paul posing as a fake best man and Harriet as the bride-to-be, the team discover how easy it is to be involved in a dodgy marriage and how many are prepared to pay thousands of pounds to stay in the UK. Ali here thinks I'm Dermot, Harriet's big brother. In one area you're going to be getting married. Yeah. I'm not messing it up. The husband-to-be is known as Ali, who they found after spotting an advert on Gumtree by a woman offering matchmaking services. You're like Cilla Black. She's a famous celebrity who matchmakes. She matchmakes. Matchmakes is the real matchmakes, you understand? She real matchmakes. But not fake. They discover that Ali is breaching the rules of his student visa and needs to get married to stay in the UK. While the groom was prepared to pay £5,000 for the sham wedding, little did he know it was an undercover operation, and the scam was revealed in the middle of the ceremony. The TV sting operation highlights just how easy it is for foreign nationals to get hitched and gain visas to stay in the UK, with the ultimate goal being a British passport. Sham Wedding Crashes airs on Channel 5 at 9 p.m. on Thursday. The registration office in Annan, an immigration hit squad in action. They've been alerted to a suspicious wedding booked by a couple from Hounslow, West London. The would-be groom, a Pakistani. His UK visa expired nearly 2 years ago. Okay, at the moment you have no status in the UK. So for that basis you are under arrest as a suspected immigration offender having overstayed your leave in the UK. The marriage won't happen. The intended bride is Polish. As an EU resident, she is in the country legally, and any husband would be able to stay with her. Okay, we'll discuss this at the police station, alright? But he is cuffed, and the couple are separated for interview. Damning statements then cross-referenced. What is your view then when I've just told you that your wife doesn't know your name? She doesn't know my name. No. We've just asked her what your name is and she's not able to tell us. I can't believe it. I can't believe it. How can you say this? Until 3 years ago, hardly any such offences were being detected. These the figures for 2007 to 2010. But then the clampdown started and numbers rose, up last year to 197 arrests across the UK, with 27 in Scotland, and they're expected to increase again this year. Sometimes you get a bride who's been duped, who thinks that the groom is madly in love with her,
and he's only doing it because his visa's run out. Sometimes the bride is doing it or the groom's doing it for money. They'll be paid and they think it's easy because they won't be notified. Their home country won't know they're married, so they can go home and get married at another time. Half an hour after leaving Annan, a repeat operation at the registration office in Gretna. A man from Mauritius hopes to marry an Estonian woman. He has had no visa for nearly 7 years. Circumstances virtually identical to the first case, and the outcome. So 2 men who'd planned to spend the night as newlyweds are now detained at an immigration removal centre, facing almost certain deportation. Huddersfield Town Hall plays host to dozens of weddings every month. But yesterday, UK Border Agency officials stopped one before it could get started, as they suspected it was a sham marriage. Javed Iqbal was handcuffed by officials at the registry office in the Town Hall after arriving for a civil ceremony. The Home Firth cricketer and his 27-year-old English fiancée, who wore traditional Asian dress, were questioned on suspicion of conspiring to assist unlawful entry into the UK. 3 witnesses were also arrested. They could face prison if found guilty. नाजरीन, दूसरा मेन इशू जिसने यूके को यूरोप से अलहदा होने में अपना किरदार अदा किया वो थे 350 मिलियन पाउंड्स जो यूके हर हफ्ते यूरोप को कंट्रीब्यूशन मनी की मद में अदा करता था। ये सिर्फ यूके ही नहीं, यूरोपीय यूनियन का हर मेंबर अपने मुल्क की पर कैपिटल इनकम के हिसाब से पे करता है, जिसमें जर्मनी सर फहरिस्त है। इसके बाद यूके और दूसरे ममालिक कंट्रीब्यूशन मनी की मद में अदायगी करते हैं। अगर यूके ये दावा करता है कि 350 मिलियन पाउंड्स हर हफ्ते यूरोप को अदा करता था, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। 1984 में उस वक्त की वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर ने यूरोप से हार्ड डिस्कशन के बाद अपनी कंट्रीब्यूशन मनी की अदायगी में रिबेट को मंजूर करवाया। I make a few comments first. One of the difficulties here has been to get clear the nature of the problem. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back, over and above what we contribute to the community, which is covered by our receipts from the community. Broadly speaking, for every £2 we contribute, we get £1 back. That leaves us with a net contribution of £1,000 million next year to the community and rising in the future. It's that £1,000 million on which we started to negotiate because we want the greater part back. But it's not asking the community for money, it is asking the community to have our own money back. इस तरह अगर 350 मिलियन पाउंड्स में से रिबेट को निकाल दिया जाए तो ये रकम 250 मिलियन पाउंड्स बनती है जो हर हफ्ते यूके यूरोप को अदा करता था। लेकिन इस रकम में से यूके 5 मेन सेक्टर्स के लिए हर हफ्ते रकम वापस भी लेता था। मिसाल के तौर पर 50 मिलियन पाउंड्स फार्मिंग एंड फिशरीज के बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए, 11 मिलियन पाउंड्स रूरल डेवलपमेंट की मद में जो कंट्री साइड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्पेंड की जाती थी, 20 मिलियन पाउंड्स ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस के लिए, 5 मिलियन पाउंड्स सोशल डेवलपमेंट के लिए जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए स्पेंड होती थी, 2 मिलियन पाउंड्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाती थी जिसमें मेडिकल रिसर्च और लो कॉमन एनर्जी फंड में अदा की जाती थी। इसके अलावा यूके 3 मेन एरियाज़ के लिए भी पेमेंट हासिल करता था जिसमें साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी फंडिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह शामिल थे। 27 मिलियन पाउंड्स हर हफ्ते प्राइवेट सेक्टर की मद में भी हासिल करता था।
ناظرین، جس پارٹی نے 350 ملین پاؤنڈز کو اپنی مہم کے لیے یورپ کے خلاف استعمال کیا وہ تھی UKIP، جس کے لیڈر 2014 میں نائجل فراج تھے۔ UKIP یعنی UK انڈیپینڈنس پارٹی، جو 3 ستمبر 1993 میں وجود میں آئی۔ جب 22 مئی 2014 میں یورپین پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تو اس وقت اس پارٹی کے لیڈر نائجل فراج تھے۔ نائجل فراج نے 350 ملین پاؤنڈز کی حقیقت بتلانے کے بجائے لوگوں کو مس لیڈ کیا، اور یہ کہا گیا کہ 350 ملین ہر ہفتے یورپی یونین کو دینے کے بجائے اسے ہمیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس طرح یہ ایک نئی پارٹی ہونے کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ 24 سیٹیں حاصل کر کے ایک تیسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، اور 2 بڑی پرانی پارٹیوں یعنی لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور اس بنیاد پر 23 جون 2016 میں UK کا یورپ سے علیحدہ ہونے کے لیے ریفرینڈم تشکیل پایا، جس میں 48.1 لوگوں نے یورپ کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 51.9% لوگوں نے یورپ سے علیحدہ ہونے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح UK کا یورپ سے علیحدہ ہونے کا آغاز ہوا، اور ٹرانزیکشن پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد 31 دسمبر 2020 میں UK یورپ سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گیا۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں اپنے آخری تیسری ریزن کی طرف کہ UK نے یورپ کو کیوں چھوڑا۔ لاکھوں کی تعداد میں جب یورپی یونین کا مائیگرنٹ کر کے UK میں آنا، یہ UK کی اکانومی کے اوپر برڈن تھا، جس پر UK کے بہت تحفظات تھے۔ NHS کے اوپر برڈن تھا، امپلائمنٹ کے اوپر برڈن تھا، UK کی پاپولیشن کے اوپر برڈن تھا، UK کے بینیفٹس کے اوپر برڈن تھا۔ جو برٹش نیشنل تھے ان کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے UK نے یورپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، جو ینگ جنریشن تھی وہ یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ اولڈر پیپل ہو گئے یا مڈل ایج پیپل ہو گئے، یہ تعداد زیادہ تھی کہ جنہوں نے یورپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میری جو ریسرچ کے مطابق میں نے جو کافی نوجوانوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے پوچھا، اس کے علاوہ جو کورسز کر رہے تھے ان سے پوچھا، یہی جواب تھا کہ یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی کورس کرتے ہیں تو وہ اپنا بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو نہ صرف UK میں بلکہ وہ یورپین یونین میں جا کے بھی اپنی برانچز کھول سکتے تھے وہاں پر۔ لیکن اب ان کے لیے یہ مشکل درپیش ہوگی۔ بہرحال اب یہ فیصلہ تھا، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا ریفرینڈم کے اوپر فیصلہ ہوا، اور ریفرینڈم میں یہی ہوا تھا کہ لوگوں کی زیادہ تعداد نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں یورپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا کوئی بھی رزلٹ ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لہٰذا جو یہاں کے لوگوں کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ناظرین، میں ایسی ویڈیو بھی ایک بنا کر لے کے آؤں گا کہ جس میں آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ڈفرینس ہے پاکستان اور یورپ میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں۔ ہمارے جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، مثالیں یورپ کی دیتے ہیں، لیکن عمل درآمد صفر۔ اس قسم کی ویڈیو میں ضرور لے کے آؤں گا۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیوز کو واچ کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا
تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ.